السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مفتی ابو طلحہ محی الدین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو میں ایک التماس کروں گا، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ آج جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں وہ شخص یہی کہتا ہے کہ میرے رزق میں، میری چیزوں میں بندش ہو گئی ہے، یا مجھ پر جادو ہو گیا ہے، یا میں کسی ایسی مشکل میں گرا ہوا ہوں کہ میں کسی کام کی طرف ہاتھ ڈال رہا ہوں اور مجھے ناکامیوں ہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر شخص یہی سوچتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ جادو ہو جانا یہ حق ہے، جادو لوگ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کیا گیا، اور نظر بھی لگ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد بہت بری بلا ہے، تو اس کی حفاظت کی بھی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز کا درس دیا ہے اور سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ اور یہ تو ایسے اعمال ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بھی یعنی کہ متاثر رہی ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اللہ جل شانہ نے انہیں خواب میں اشارہ کیا تو اس کے اتارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تفصیل میں نہیں جاتے، مگر آپ کو یہ بات حضور کے جو جملے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب موعظتین کہتے ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن کی دونوں آخری صورتیں جب یہ نازل ہوئی، اس سے پہلے صحابہ کو حضور فرماتے ہیں، صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے، حاسدین کے حسد کے لیے، اور جو جادو کرنے والے منافقین ہیں، جو بھی دشمن ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے حضور ذکر اذکار پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں کہ جب یہ دونوں صورتیں نزول کی طرف آئی اور میرے تک پہنچی تو میں نے تمام دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور ان صورتوں کو اپنا معمول بنا لیا۔ یعنی کہ تمام دعاؤں کو وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، بری نظروں سے بچنے کے لیے حضور نے تمام ذکر اذکار کو چھوڑ کر ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کو ترجیح دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو انسان اس کا معمول بنا لے، رات کو سوتے ہوئے پڑھے، تو اس پر کوئی جادو، نظر بد یا کوئی بھی آفات آسمانی ہو زمینی ہو اس پر اثر نہیں کرے گی۔ تو ہمیشہ ہمیں بھی اس کا معمول بنانا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس ذکر کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے تھے اور اپنے پورے جسم پر اس ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے۔ آپ بھی یہ معمول اپنی زندگی کا بنائیں، اور یہ ایسا آسان عمل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو جادو سے، آپ کو یعنی کہ نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گی۔ معوذتین کہتے ہیں پناہ میں لے کے آنے والی۔ آپ جب یہ دعا میں وہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور دشمنوں کے شر سے حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو ہر شخص کو، ہر مرد اور عورت کو، دونوں کو یہ ذکر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ معمول بنانا چاہیے، خصوصاً وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، یا وہ بچے جن کے اندر یعنی کہ ٹیلنٹ ہے، اور یا وہ بچے جو خوبصورت ہیں، حسین، اللہ نے ان کو حسن سے نوازا ہے، ان کو تو یقیناً چلتے پھرتے بھی کوئی یعنی کہ نظر لگا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی آپ کسی خوبصورت چیز کو، اپنے بچوں کی کامیابیوں کو، یا کوئی بھی آپ کو اچھی خبر ملے، تو آپ اس میں کہیں ماشاء اللہ، یا کہیں سبحان اللہ، یا کہیں الحمدللہ، تو وہ اثرات جو نظر بد لگ جانے کے ہو جاتے ہیں وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جادو سے حفاظت کے لیے معوذتین پڑھنا بہت ہی اچھا عمل ہے، تو اب آپ کو میرے پاس آنے کے لیے یا کسی پیر صاحب کے پاس جانے کے لیے، دوسرے احباب یا ایسے، میں کہنا نہیں چاہتا ان باتوں کو، ایسے باباؤں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو ایسی چیزیں دے دیں نہ اس کا کسی شریعت سے تعلق ہے، نہ وہ آپ کی عقل مانتی ہے۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے احباب آتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو، جب اپنی پریشانیوں کو ذکر کرتے ہیں، کس طرح کے وہ چلے کاٹ کے آتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں جو آپ کے سامنے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں اس میں تباہ کر رہے ہیں۔ سب سے آسان وظیفہ
آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتا دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ جو ہمیشہ امت کے لیے سراپا رحمت رہے، رحمت للعالمین رہے، تو انہوں نے جو کیا ہے، ہمیں وظیفہ بتایا ہے، اپنی زندگی کا خود بھی معمول رکھا ہے، ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو جادو سے، حاسدین کے حسد سے، بری نظروں سے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔